شیخ الکبیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابن تیمیہ اپنی کتاب الاستقامہ میں بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات مجھ تک تواتر سے پہنچی ہیں، کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کرامات ہیں وہ مجھ تک تواتر سے پہنچی ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ شیخ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب الاستقامہ میں۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ سیر و اعلام نبلا میں امام ذہبی، جن کا پورا نام تھا شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی، یہ ابی الوقت عبد الاول بن عیسیٰ الحروی السجزی رحمۃ اللہ علیہ کا جب بیان کرتے ہیں الطبقۃ التاسعۃ والعشرون میں کہ یہ ان کی وفات کا یہاں پہ جب بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے دو جنازے ہوئے۔ ان کا پہلا جو جنازہ ہے وہ بربات فیروز میں ادا کیا گیا، اور ان کی وصیت تھی کہ انہیں شنوزیہ میں دفنایا جائے۔ تو جب انہیں بغداد لے جایا گیا تو وہاں پہ ان کا دوسرا جو نماز جنازہ ہوا تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا۔ اب ابی الوقت عبد الاول بن عیسیٰ الحروی یہ کون تھے؟ انہیں مسند صحیح بخاری کہا جاتا ہے۔ امام بخاری نے جب صحیح بخاری لکھی تو ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اپنی کتاب فتح الباری فی شرح صحیح بخاری کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری سے صحیح بخاری تقریباً 70,000 شیوخ نے سماع کیے، اور ان کا جو نسخہ ہے وہ نقل بھی کیا۔ اور الامام ابی عبداللہ محمد بن یوسف الفربری کے بارے میں آتا ہے کہ یہ امام بخاری کے شاگرد تھے، سب سے آخری شاگرد تھے، یعنی کہ آخر میں جو سماع کیا نا صحیح بخاری کا وہ ابی عبداللہ محمد بن یوسف الفربری نے کیا۔ تو امام بخاری نے انہیں اپنا اصل نسخہ عطا کیا تھا صحیح بخاری کا۔ امام فربری سے یہ نسخہ جو ہے نا ان کے شاگرد الشیخ عبداللہ سرخسی نے نقل کیا، اور عبداللہ سرخسی سے جو نسخہ جنہوں نے نقل کیا وہ الشیخ عبد الرحمن المظفر الداودی تھے، اور ان سے امام بخاری کا جو صحیح بخاری کا نسخہ نقل کیا وہ الشیخ ابی الوقت عبد الاول بن عیسیٰ الحروی تھے۔ بیروت میں جو امام بخاری کا امام بخاری کا جو نسخہ ہے صحیح بخاری کا وہ ان کے شاگرد الفربری کا ہے، امام فربری کا، اور وہ جو نسخہ جو کلمی نسخہ وہاں پہ موجود ہے وہ ابی الوقت عبد الاول بن عیسیٰ الحروی کا ہے، بیروت میں جو موجود ہے، اور یہی نسخہ مصر، شام اور بر صغیر پاک و ہند میں پڑھایا جاتا ہے۔ اب امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام نبلا میں لکھتے ہیں کہ ان کا جو دوسرا جنازہ بغداد شریف میں ہوا تو وہ جنازہ جو ہے وہ الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا تھا۔